السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج آپ کی طرف سے سوال یہ آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بچی ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے، کیسے اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے یا کیا علامات ہیں جو چیک کی جائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ گھر میں چیک نہیں ہوتا، آپ اس کی تشخیص خود نہیں کر سکتے، اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ آپ کو لینی ہوتی۔ یس، موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کسی شخص کے اندر ڈپریشن تو نہیں آ رہا، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چیک تو آپ کا جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوگا وہی کر کے دے گا، وہی پراپر تشخیص کر کے دے گا۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں تو جو کوئی عام سا اسٹریس بھی لیا ہوا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو، ٹھیک ہے، آج میں بہت ڈپریس ہوں تو آج مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ ڈپریشن ایسے نہیں ہوتا ایک دن میں کہ میں آج ڈپریس ہوں تو مجھے ڈپریشن ہو گیا۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، شدید کیفیت کا نام ہے، جو ایک طویل عرصے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو باقاعدہ کلینیکلی چیک کیا جاتا ہے۔ موٹی موٹی عادتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، نیند کا بگڑا ہوا معمول۔ اب آپ کہیں گے یہ تو ساری قوم ہی پاکستان میں وقت پہ سو ہی نہیں رہی، ہمارے نوجوان تو رات کو سو ہی نہیں، تو ڈیلی بیسس پر یا تو بہت زیادہ سونا یا بالکل نیند نہ، یہ معمول کہ سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سو رہے تو بالکل بھی نیند نہیں آئے۔ ساتھ ہی میں نیند پوری ہو گئی، 8 گھنٹے 6 گھنٹے سو لیے، اب نیند اٹھنے کے بعد بھی شدید تھکن، سارا دن تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کی بے ترتیبی۔ ڈپریشن جن لوگوں کو ہوتا ہے یا تو وہ کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ان سے کھایا ہی نہیں جاتا، یا وہ کھانا دگنا کر دیتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ، بھوک سے زیادہ کھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر میٹھا جنک فوڈ کی کریونگ ان لوگوں کو بہت ہوتی ہے۔ نمبر 3، لوگوں سے کنیکشن ختم ہوتا چلا جاتا ہے، دوری اختیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دوری بناتے جاتے ہیں، گھر میں فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اپنے کمرے میں الگ، کوئی بلا بھی گئے تو نہیں، کوئی مہمان آ گئے تو نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، بس اپنے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، کسی سے ملنا نہیں ہے، لوگوں کسی کے پروگرام میں جانا نہیں، تنہائی کی طرف یہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں سے ملنا ان کو مشکل لگتا ہے جبکہ تنہائی ان کو آسان لگتی ہے۔ نمبر 4، منفی سوچ ان پر غالب آ جاتی ہے، ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، کہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، لو سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے ان کی، اپنے آپ کو سیلف ورتھ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ بس ایویں دنیا میں آئے ہوئے، کوئی خاص اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے مایوسی اختیار کرتے ہیں، یعنی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ہوگا ہی نہیں، میں نے پہلے بھی کیا تھا، میں تو ناکام ہی ہو جاؤں گا۔ یہ مایوسی ان کے اندر، جب بھی ان سے بات کریں گے یہ مایوسی کی باتیں کریں گے، یہ کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے یس میں بہت خوش ہوں، بہت اچھی زندگی چل رہی ہے۔ ان سے پوچھے کیسی زندگی چل رہی ہے، یہ ہمیشہ نیگیٹو بولیں گے، زندگی میں یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے ہیں، یہ مسئلے۔ مایوسی ان کی باتوں میں جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، حوصلے میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا، انسان کو ڈی موٹیویٹڈ کر دیتا ہے، حوصلہ شکنی ان کے اندر ہوتی ہے، مطلب کسی کام کو کرنے کی لگن، انرجی، ایکسائٹمنٹ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو کبھی خوشی دیا کرتی تھیں وہ سب بے معنی لگنے لگ جاتی ہیں۔ بھائی پہلے تو آپ اس کام سے بڑا خوش ہوتے تھے، اب آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا یہ کام کرنے کی۔ ایک تو وہ ہے نا کہ بھئی شروع سے دلچسپی نہیں، ایک وہ جو آپ انجوائے کرتے تھے لیکن اب آپ انجوائے نہیں کر پا رہے، اٹ مینس کہ آپ ڈپریشن کی طرح جانب جا رہے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں یہ عادتیں اپنے اندر یا اپنے قریبی کسی دوست احباب کے اندر، تو اس کی ہیلپ کیجیے، اس کو بتائیے کہ آپ کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو کسی ذہنی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے، کسی کی ہیلپ لینی چاہیے، پروفیشنل کاؤنسلرز کی مدد لینی چاہیے، تاکہ وہ آپ کو اس مایوسی، اس ڈپریشن سے نکالے۔ بعض اوقات آپ کا دیا ہوا ایک مشورہ کسی کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، مزید لوگوں سے آپ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔